جاوریاں سرگودا ڈاکٹر یاور حسین زاہد 13 رجب المرجب ولادت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں حاجی ظفر عباس بیورو چیف بولو ٹی وی گریز جاوریاں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام امت مسلمہ کو 13 رجب المرجب کے حوالے سے بیت اللہ میں ملنے والی اسد اللہ کی نعمت کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ کثیرہ میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ ایسی عظیم ذات کہ جس کو ایسی سعادتوں سے اللہ نے نوازا جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہو سکیں گی، کہ مسجد میں ان کی شہادت ہے اور کعبہ میں ان کی ولادت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں مارکہ آرائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ شادیانے اور بغلیں بجاتے ہیں اپنی اس جدت اور ایجادات کے نت نئے میدان میں مار کے سر کرنے کے بعد، اور ہم انگشتے بدنداں ہیں، اور ہماری تنزلی اور پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان عظیم ہستیوں کو فراموش کر دیا۔ اگر ہم ان ہستیوں کو فراموش نہ کرتے اور اپنے بزرگوں کی طرح، یعنی میری مراد جابر بن احیان ہے، ابن حیثم ہے، ابو علی سینا ہے، تو ہم بھی آج تاریخ کے ان صفوں پہ موجود ہوتے کہ جو کبھی مٹنے کو نہ آ سکیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو محض تحریروں اور تقریروں کی حد تک محدود کر دیا، اور عملی اور علمی میدان میں ان ہستیوں سے استفادہ بالکل چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان ہستیوں کو، جہاں پہ ان ہستیوں کو تحریروں اور تقریروں میں یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ان ہستیوں کے علم اور عمل کے ذریعہ سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تمام تر مذہبی، لسانی اور علاقائی نفرتوں کو بھلاتے ہوئے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام کے، سب کو یکجا ہو کے یہود و نصارہ کے سامنے ایک ایسی مٹھی بننا ہے کہ جو ہمیشہ اور کبھی اس کی طاقت اور اس کی یلغار کو برداشت نہ کر سکیں۔ یہاں پہ میں 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ فقط ہم مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا میں غیر مسلم بھی حضرت علی کی شخصیت کو سراہتے ہیں اور حضرت علی کی شخصیت سے متاثر، اور غیر مسلم جو شخصیات گزری ہیں دنیا میں، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو کہا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایڈورڈ گبن، ایک عظیم انگلش گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہی یونائٹڈ دا کوالیفیکیشن آف پوئٹ، سولجر اینڈ سینٹ۔ وہ کہتا ہے کہ علی کی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر ایک جنگجو کے خواص بھی ہیں، ایک شاعر کے خواص بھی ہیں، اور ایک ولی اللہ کے بھی خواص ہیں۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ لکھتا ہے کہ his wisdom is still breathe in the collection of moral and religious saying، کہ ان کے جو اقوال اور مذہبی فرامین ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں اور وہ سانس لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ڈاکٹر ہنری ہے جو اپنے عظیم انگلش فزیشین ہے، وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی کی وہ ذات ہے، علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی وہ ذات ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف دا ورلڈ، کہ دنیا سے نفرت کرتے تھے، اٹس گلوری اینڈ پومپ، اور وہ اس کی جاہ و جلال کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے، اور اگر وہ ڈرتے تھے تو صرف خدا کی ذات سے ڈرتے تھے۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اگر اہل مغرب جو ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ ان ہستیوں کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، ان ہستیوں کے علم و عمل کے میدان کو دیکھتے ہوئے، ان کی تمام تر تعلیمات کو بروئے کار لاتے ہوئے آج سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ اختلافات کو بھلاتے ہوئے ان ہستیوں کے علمی میدان میں ان ہستیوں کی ضرورت ہے، ان ہستیوں کے علمی اور عملی نمونے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو یقیناً